آیت کریمہ میں نے جو پڑھی ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک انڈیڈ the righteous people, the pious people will be in paradise. نعیم جنت کا ایک پورشن ہے جس کو نعیم کہا جاتا ہے، وہ جنت میں ہوں گے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر کون سے لوگ مراد ہیں۔ میرا ٹاپک آج بڑا یونیک ٹاپک ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ جو ٹریڈیشنل ٹاپکس ہوتے ہیں نا، وہ عید کی، قربانی کے، وہ فضائل ہم سب کچھ بیان کر چکے ہیں۔ ایک بڑا یونیک ٹاپک ہے جو آج کل لبرل آبجیکشن کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا آنسر نہیں ہوتا۔ وہ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، کہ ابرار جنت میں ہوں گے، رائٹ پیپل، رائٹس پیپل ول بی ان پیراڈائز۔ تو یہاں ابرار سے مراد کیا ہے؟ ابرار کہتے کس کو ہیں؟ نیک بندہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا الذین لا یؤذون الزر، نیک بندہ اسلام کے نزدیک وہ شخص ہے، ابرار بندہ اسلام کے نزدیک وہ شخص ہے جو چونٹی کو بھی ایذا نہیں دیتا۔ چونٹی کو بھی، لٹل آنٹ جو ہوتی ہے، اس کو بھی ایذا نہیں دیتا، وہ اسلام کے نزدیک ابرار میں سے شامل ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام یہ ایسا کرول مذہب ہے کہ یہ جانوروں کی کلنگ کو ثواب کا کام قرار دیتا ہے۔ آج بقرہ عید ہے اور بقرہ عید والے دن ہم جانور سلوٹر کرتے ہیں، ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اپنے مسکینوں کا حصہ رکھتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا۔ وہ اس نظر سے اس کو نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں یو آر کلنگ دا اینیمل، اور یو آر سیئنگ دیٹ killing animal is a rewardable act۔ تو یہ تو درست نہیں ہے۔ ایک پورا مذہب ہے جو ویجیٹیرین کہلاتا ہے، وہ اس اعتراض کو ان دنوں میں بہت اٹھاتا ہے۔ تو میں یہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام is the first religion who teaches us the rights of the animal۔ جتنے بھی آپ ریلیجن، بائبل اٹھائیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اٹھائیں، نیو ٹیسٹیمنٹ اٹھائیں، جتنے ریلیجن آپ ریڈ کریں، اسلام ہی وہ فرسٹ مذہب ہے جس نے ہمیں انسانوں کے حقوق ہی نہیں بتائے بلکہ جانوروں کے رائٹس بھی بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، ان الابرار لفی نعیم۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا اس کی تفسیر کیا ہے، کہ ابرار بندے کون سے ہیں جو جنتوں میں ہوں گے، جو نعیم میں ہوں گے؟ فرمایا میرے نزدیک اس کی تفسیر یہ الذین لا یؤذون الذر، جو چونٹیوں کو بھی ایذا نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، وہ جنت میں ہوں گے۔ یعنی کتنی ڈیپ بات آپ فرما رہے ہیں۔ انسان کی ایذا کی بات تو بہت دور ہے، اپنے گھر والوں کو ایذا کی بات تو بہت دور ہے، والدین کو ایذا کی بات تو بہت دور ہے، پرندوں کے، برڈز کے، اینیملز کے رائٹس بھی اسلام آپ کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے، اور ان کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اب میں آپ کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ کو سناتا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع الاحادیث کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے بڑی ڈیپ بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب تم جانوروں پر سواری کرتے ہو تو اس کو کرسی نہ بنا لیا کرو، جانور پر سواری کرو تو اس کو کرسی چیئر نہ بناؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جانوروں کو کرسی بنانا، چیئر بنانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جب سواری کر رہے ہو تو روک کر ایک دوسرے سے باتیں شروع نہ کر دیا کرو، اگر باتیں کرنی ہو تو اتر کر باتیں کرو۔ اندازہ لگائیں کہ جانوروں کے حقوق کی کتنی ڈیپ بات کو آپ نے فرمایا، بندے کے ذہن میں جا بھی نہیں سکتی۔ صحابہ کرام عموماً سواری کرتے تو رہاں رستے میں ٹھہرتے تو جانور کے اوپر ہی بیٹھے رہتے، تو بات کر لیتے، آپ کیسے ہیں، ادھر کو جانا ہے، ادھر کو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بات کرنی تو اترو اور اتر کر بات کرو، اس کو بھی تھوڑا آرام کرنے دو، جانوروں کو کرسی نہ بناؤ۔ تو میرے آقا مبلغ اسلام جو بانی اسلام ہے، جو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ جانوروں کے بارے میں اتنی ڈیپ بات فرما کر کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کو کرسی نہ بنانا کیونکہ ان کے بھی رائٹس تمہارے اوپر ہیں۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم جانور گھر میں رکھو، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جانور رکھو تو اس کے کھانا پینے کا خیال ضرور رکھو،
آج کل ہم پیٹس گھر پہ رکھتے ہیں نا، پیرٹس رکھتے ہیں اور حلال جانور گھروں میں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کے کھانے پینے کا ضرور لحاظ رکھو۔ فرمایا یا رسول اللہ، پوچھا گیا، حدیث میں آیا کہ ہم کتنی بار اس کو کھانا پیش کریں؟ پیرٹ رکھا ہے گھر میں، طوطا رکھا ہے، چڑیا رکھی ہے، کبوتر رکھا ہے، ہم کتنی بار اسے پانی پیش کریں، کتنی بار کھانا پیش کریں؟ فرمایا 70 ٹائم۔ آج ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتے تو پیٹس کا خیال کیسے رکھیں گے؟ اتنے بڑے رائٹس ان کے بیان کیے گئے کہ ایک جانور پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے۔ کیوں برا ہے؟ مسلمان پر ظلم کرنے سے برا ہے کیونکہ اس کا مددگار تو کوئی ہو جائے گا، اس جانور غریب کی بات کس نے سننی ہے؟ اس کا کون معین و مددگار ہوگا؟ اسلام آپ کو اتنی ڈیپ باتیں بھی سکھاتا ہے، برڈز کے حقوق بھی بتاتا ہے اور اینیملز کے رائٹس بھی بتاتا ہے، بلکہ انہی یعنی مظلوم جانوروں کی مدد کر کے جنت کا راستہ بھی تمہیں سکھاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار صحابہ کرام اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تعلیمات کو سیکھا اور جانوروں کے رائٹس کو سیکھا، یہاں تک کہ میرے آقا کریم کی نسائی شریف میں حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے چڑیا کو قتل کیا ہوگا، چڑیا ایک لٹل برڈ کسی نے قتل کیا ہوگا، آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہنٹنگ کے لیے، وی آر گوئنگ فار ہنٹنگ کس لیے؟ شوق کے لیے، ناجائز، امپرمیسیبل۔ اور اگر واقعی تم نے گوشت حاصل کرنا ہے، کھانے کے لیے تمہیں گوشت نہیں مل رہا، تم نے گوشت حاصل کرنا ہے تو ہنٹنگ از پرمیسیبل۔ فرمایا چڑیا رب کی بارگاہ میں جائے گی جس کو تم نے شوق کے لیے قتل کیا ہوگا، ہنٹنگ کے لیے قتل کیا ہوگا، وہ رب کی بارگاہ میں جائے گی، اور کل قیامت والے دن وہ رب کی بارگاہ میں اپنا عدل مانگنے کے لیے، یا اللہ مجھے تو میرا حساب لے اور اس شخص کا بھی حساب لے، اس شخص نے مجھے گوشت کے لیے قتل نہیں کیا تھا، کھانے کے لیے نہیں مارا تھا، اس نے مجھے اپنے شوق کے لیے مارا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، کسی مذہب کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب تم ہنٹنگ کے لیے جاؤ تو اس کے بھی آداب ہیں، اس کے لیے بھی ٹیچنگز ہیں، اس کے بھی آداب اور پیرامیٹرز ہیں، کرائٹیریا ہے، تم کس حد میں کس سچویشن میں جا کے ہنٹنگ کر سکتے ہو؟ نہیں آپ کو ملے گا۔ اسلام آپ کو سکھا رہا ہے۔ اگلی بات، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جس شخص کے دل میں رحم نہیں ہے قیامت والے دن اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ جانوروں کے بارے میں رحم کرو، جانوروں کے بارے میں اپنا دل سافٹ رکھو، تو اگر تمہیں جانور کو دیکھ کر رحم آئے گا تو رب کریم کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ تمہاری بھی بخشش فرما دے۔ میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی بات مجھے بڑی عظیم بات وہ لگی، اور اگر ہمیں وہی بات آج سیکھنے کو مل گئی، ہم نے پلے سے باندھ لی، تو خدا کی قسم ہمارے بخشش کے کئی بہانے بن سکتے ہیں۔ امام غزالی کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، امام غزالی واز ویری فیمس and waliullah and scholar as well at the time of امام راضی کا منطق میں بہت نام آتا ہے، جدید فلسفی میں بڑا نام آتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام راضی، امام غزالی، یہ سیم ایرا کے ہیں، یہ سیم ڈوریشن میں یعنی اس دنیا میں بغداد شریف میں رہے ہیں، ان سب نے علم بغداد سے حاصل کیا، بغداد شریف میں انہوں نے پڑھایا، بڑی یونیورسٹی کے معلم تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی ہستی ہیں، بڑی کتابیں لکھی، 500 کتابیں آپ کی پبلش ہیں آج جو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، اور فیمس یونیورسٹی آکسفورڈ، اور اس کے علاوہ ایک اور یونیورسٹی ہے جو یعنی اپنے انگلینڈ کے اندر ہی ہے، دوسری فیمس یونیورسٹی، اس میں ایک انگریز جو مسلمان ہوئے ٹیچر ہیں، وہ ایک دن میں نے دیکھا کہ امام غزالی کی احیاء العلوم سے اس یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے، تو میں نے کہا واہ امام غزالی کہ ہم شاید مسلمان کنٹری میں آپ کی شان کو پہچانے نہ پہچانے، لیکن آج انگلینڈ میں دیکھا کہ یونیورسٹی میں ایک انگریز تیری احیاء العلوم پڑھ کے اسے غیبت کے بارے میں درس دے رہا ہے۔ امام غزالی کی شان تصوف میں ایک نئی یونیک رستہ انہوں نے پیدا کیا، بڑی شان ہے، بہت کام کیا انہوں نے،
لیکن جب فوت ہوئے کسی نے خواب کے اندر پوچھا اے غزالی یہ تو بتاؤ ما فعل اللہ بکا، مرنے کے بعد تیرے تو بڑے بڑے اعمال ہیں، آپ کے تو بڑے بڑے اعمال ہیں، کون سا عمل کام آیا اور کس عمل نے آپ کو جنت میں پہنچا دیا؟ اب وہ لوگ جو اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کلنگ اینیملز کو یہ ریوارڈیبل کہتا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ جانور ذبح کرنا یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے رستے میں تم جانور ذبح کرو، غریبوں تک گوشت پہنچے جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، یہ اس وجہ سے ہے۔ اب امام غزالی نے جواب دیا، کسی نے پوچھا امام غزالی آپ کو کون سا عمل کام آیا؟ آپ نے فرمایا میں ایک دن کتاب لکھ رہا تھا، I was writing my book and going to finish the book، تو میں وہ سیاہی جو انک تھی اس میں پین کو یوں ڈبو کر وہ لکھ رہا تھا، میں نے وہ پین یوں قلم وہ جو تھی قلم وہ انک پاٹ میں ڈالی، اس کے بعد اس میں انک آئی، ایک مکھی دور سے آئی پیاسی تھی، وہ میری انک پر بیٹھ گئی چوسنے لگی، اندازہ لگا وہ مکھی فلائے وہ میری انک چوسنے لگی، تو میں نے سمجھا یہ بہت پیاسی ہے، کیونکہ ویسے تو مکھیاں انسانوں سے دور بھاگتی ہیں مار نہ دے، لیکن یہ اتنی پیاسی ہے کہ اس کو پانی نظر آیا تو یہ پیاسی انک چوسنے لگی، تو میں نے تھوڑی دیر اپنی کتاب رائٹنگ کو روک دیا، سٹاپ کر دیا کہ اسے انک چوس لینے دے۔ کہہ رہے وہ انک چوس کر واپس چلی گئی، مرنے کے بعد میرے اعمال کھولے گئے تو رب کریم کی طرف سے یہ مجھے میسج ملا کہ تمہارا وہ عمل کہ ایک مکھی کو انک چوسنے دینا اور کچھ دیر سٹاپ ہو جانا، یہ میری بارگاہ میں اتنا محبوب ہوا، اے غزالی تیری بخشش کر دی گئی۔ اب اندازہ لگائیں کہ جانوروں کے اتنے ڈیپ رائٹس کون سا مذہب ہے جو بتاتا ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ امام سید رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کا رفاعیہ سلسلہ عرب کے اندر، یمن میں، سیریا کے اندر سلسلہ رفاعیہ بہت مشہور ہے۔ انہوں نے پوری تصوف کی اپنی بنیاد کس بات پہ رکھی؟ آپ جانوروں کو، کتوں کو، جو خارش زدہ کتے ہوتے تھے نا، ڈاگز، جن کو خارش پڑ جاتی تھی، خارش، ان کتوں کو پکڑتے جن سے لوگ مارتے تھے، یوں دور نکلو، ادھر سے بھاگو، گھر میں نہ آؤ، جن کو روٹی بھی نہیں لوگ ڈالتے تھے، وہ ان کو پکڑتے، اتنے بڑے اسکالر، اتنے بڑے محدث، اپنی پگڑی کا خیال نہیں، اپنے کپڑوں کا خیال نہیں، ان کتوں کو پکڑتے، ان کا علاج کرتے، ان کو نہلاتے، دھلاتے، اجلا کرتے۔ تو لوگ کبھی کبھی آپ پر اعتراض کرتے، فرمایا میرے سلسلے کی، میرے تصوف کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جانور جن کو سب لوگ دور دور کرے ان کو اٹھا کر صفائی کی جائے، اللہ تمہارے دل کو صاف کر دے گا۔ آج ایسا ہی ہے، آج ان کا نام صرف اس وجہ سے ہے، ان کو ابو المسکین والیتامہ کہا جاتا تھا، تمام مساکین، تمام یتیم بچے ان کے گھر میں پلا کرتے تھے، جانوروں کو وہ پالا کرتے تھے، خارش زدے اینیملز وہ پالا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے ان کو ولیوں کا ایک سٹار بنا دیا۔ تو یہ کون ہے، کون سا مذہب ہے جو جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے؟ لہذا یہ مت سمجھیں آپ کہ کلنگ اینیملز یہ ریوارڈیبل ہے، نہیں، قربانی کا جو جانور حلال جانور ہے اس کو ذبح کرنا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ریوارڈیبل اس لیے ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ یوم نحر والے دن سب سے پسندیدہ کام اللہ کے نزدیک وہ جانور کو ذبح کرنا ہے، یہ حدیث سرکار نے فرمائی، ہماری آنکھیں بند ہیں اس پر۔ اب اگر ہماری سوچ میں ادھر ادھر سے کوئی اعتراض آتا بھی ہے تو ہماری سوچ غلط ہے، حدیث غلط نہیں، کیونکہ جانور اگر ذبح کریں گے تو یہ گوشت ان غریبوں تک پہنچے گا جو کہ کبھی بھی پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے۔ تو ایسا ہی ہے، آج پوری دنیا میں قربانیاں ہو رہی ہیں، آج غریب خوش ہیں، آج کا دن آج غریب خوش ہیں، وہ جانوروں کا گوشت لیں گے، اپنے گھر میں پکائیں گے۔ یہ خوشی جب ان کے مسکراہٹ بن کر ان کے چہروں پر آتی ہے، ہم اور آپ کی مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔